اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ میں آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت عطا فرمائے، حفظ و امان میں رکھیں، آپ کی طرف پڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ اللہ رب العزت ہماری ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ تو ساتھیو، لیسن کے آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ سیدنا زیاد بن حدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ کون سی چیز اسلام کو گرا دیتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا عالم کا پھسلنا، اور منافق کا کتاب اللہ کے ساتھ جھگڑنا، اور گمراہ سرداروں کا فیصلہ کرنا، اسے اسلام کو گراتا ہے۔ دارمی نے روایت کیا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ عالم کا پھسلنا، یعنی عالم کا پھسلنا اتنی بڑی بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ خود اکیلا نہیں پھسلتا، بلکہ اس کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے وہ پھسلنے کا باعث بنتا ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم جو علم سیکھیں، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس پر ہم خود بھی عمل کریں اور پھر ہم آگے بھی پہنچائیں، آمین۔ سورۃ البقرہ۔ تو ساتھیوں چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف، نکال لیجئے سورۃ البقرہ پہلا پارہ۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی، واو کو لام کے ساتھ ملائیں گے، واو کا مخرج ذہن میں رکھیں گے۔ هو الذی خلق خا دونوں پر حروف میں سے لام فلیٹ ہونٹوں کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو پر نہیں کریں گے۔ خلق لکم ما، میم ساکن میں مشدد ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، ساکن کو چھوڑ دیں گے، مشدد کو پڑھیں گے۔ اب مشدد پڑھتے ہوئے آواز ناک میں ٹھہرائیں گے۔ لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى، میم مشدد، ثم آواز ناک میں لے کے جائیں گے، ثا میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، سم نہیں ہوگا، ثم زبان کی نوک سامنے والے دو دانتوں کے اوپر والے کناروں سے ٹکرائے گی تو سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے۔ ثم استوى الى السماء، سین میں سیٹی کی آواز آئے گی، سما بڑی مت ہے، اس کو 4 الف کے برابر لمبا کریں گے، سما ای نہیں کریں گے، ای حمزہ سے ای، الى السماء فسواہن، اگین سین سیٹی کی آواز باریک سیٹی کی، سوا واو کے بشد ہے، کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہن نون مشدد، آواز ناک پہ لے کے جائیں گے، جب بھی نون کے اوپر شد آ جائے، میم کے اوپر شد آ جائے تو آواز ناک میں ٹھہراتے ہیں۔ کہاں لے کے جاتے ہیں آواز ناک میں ٹھہراتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں غنہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ غنہ۔ حروف غنہ کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، نون مشدد، میم مشدد، ٹھیک ہے۔ فسواہن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، بكل شيء عليم۔ تو ساتھیو یہ ہے آپ کا لیسن، اس کو ایک بار ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ اس کو بار بار سنیں اور بار بار دہرائیے، یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ قرآنی قاعدے میں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف مرکبات۔ کیسے پڑھے جاتے ہیں، ان کی ادائیگی کیسی ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا الف عین الف حا الف قاف الف کاف الف شین الف یا الف صاد الف لام الف لام الف نون الف زا الف طا الف دال الف تا الف فا الف میم الف واو الف ہا یا عین یا خا واو قاف را کاف را شین یا۔ حروف مرکبات آج یہیں تک۔ تو ساتھیوں، آج لیسن میں نے حروف غنہ کے بارے میں آپ کو بتایا۔ حروف غنہ کتنے ہوتے ہیں؟ حروف غنہ 2 ہوتے ہیں، نون مشدد میم مشدد۔ یعنی جب نون کے اوپر شد آ جاتا ہے یا میم کے اوپر شد آ جاتا ہے تو غنہ کرتے ہیں۔ اور غنہ کسے کہتے ہیں؟ غنہ آواز کو، یعنی نون مشدد اور میم مشدد کی آواز کو ناک میں ٹھہرانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ناک کی ایک ہڈی، ناک کا اوپر والا حصہ، اندر کا حصہ، جسے کیا کہتے ہیں؟ خشیوم کہتے ہیں۔ خشیوم بھی اس کو کہا جاتا ہے، یعنی مطلب ناک کی ہڈی، وہاں پہ جا کر آواز کو ٹھہرایا جاتا ہے، جیسے ان الذین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عما یتساءلون، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے آواز کو ناک میں ٹھہرایا جاتا ہے، اور آواز کو ناک میں ٹھہرانے کو کیا کہتے ہیں؟ غنہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور حروف غنہ 2 ہوتے ہیں، نون مشدد اور میم مشدد۔ جب بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے نون کے اوپر شد آئے گی، میم کے اوپر شد آئے گی، تو آواز ناک میں ٹھہراتے ہیں، غنہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو الحمدللہ آج کا لیسن ہمارا کمپلیٹ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔